بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے کرو، تمہیں متبادل چیز مل جائے گی۔ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد کا استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، بغیر چینی کے دودھ پئیں اور ورزش کو جاری رکھیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، اس سے ذہن تیز ہو جائے گا۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے گری بادام آدھا کلو اور سیاہ جو 50 گرام لیں، دونوں اجزاء کو کوٹ کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں، شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ جو بچہ جلدی بولنا شروع کر دے، اس کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل روزانہ توبہ کر کے سویا کرو۔ ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھا لینے سے چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ پھٹے ہونٹوں پر کریلوں کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بوڑھے لوگ ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگائیں، بدن چست توانا اور طاقتور رہے گا۔ اپنے دانت ہمیشہ ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو اور مسواک کرو۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت ہو تو اچار استعمال نہ کریں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ کبھی مت سوئیں، اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونے سے قبل سونف کھلائی جائے۔ مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کریں۔ پودینے کے پتے سونگھ لینے سے ڈپریشن کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل خالص استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونے سے قبل سونف کھلائی جائے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی تھکاوٹ اور پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ عورتیں اگر موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کی آنکھیں کمزور ہو سرسوں کا ساگ کھائیں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں
وہ زیتون کا تیل ہے لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو وہ سرسوں نہیں۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ دلیا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ یہ ذیابیطس کی شرح میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔